السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ نارمل ڈلیوری کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ بھئی یہ عورت کی زندگی کے اندر سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ملے، اور اللہ اولاد کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن چونکہ ولادت بھی ایک شدید قسم کی آزمائش ہوتی ہے انسان پر، عورت پر خصوصی طور پر، تو اس میں کافی علماء نے کچھ لکھا ہے، اور جو لکھا ہے اس میں سب سے اہم بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرد اور عورت دونوں مل کے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ آسانی سے ہو اور نیک اولاد ہو، اور ان کے فرمان بردار یعنی ماں باپ کے فرمان بردار ہو۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اولاد کے حق میں زیادہ ہی قبول ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولاد پیدا ہو چکی ہوں ان کے لیے دعا قبول ہوتی ہو، بلکہ جو ابھی پیدا ہونے والی ہے اولاد، ان کے حق میں بھی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کوئی مخصوص دعا کے بغیر ماں خاص طور پر کوئی دعائیں کثرت سے کرے، اپنے دل میں جو کچھ بھی خواہش الفاظ آتے ہیں وہ سارا کچھ پڑھے۔ نمبر دو، علماء نے بھی کچھ آیات ذکر کیے ہیں اور کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے علامہ محمد صالح العثیمین لکھتے ہیں کہ سورہ نازعات آیت نمبر 46 یعنی 46، اور سورہ احقاف آیت نمبر 35، اور سورہ انشقاق آیت نمبر 1 تا 4، اور سورہ رات آیت نمبر 8، سورہ نحل آیت نمبر 78، اور سورہ فاطر آیت نمبر 11، سورہ زلزال 1 تا 2، یعنی 1 نمبر آیت 2 نمبر آیت دونوں کو ملا کے یہ پڑھنے کے بھی کہتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ یہ علماء جو کہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ زعفران کے ساتھ کسی کاغذ میں یا کسی پلیٹ کے اوپر لکھ کے اس کو عورت کو پلایا جائے، اور اس صورت میں پہلے سے شروع کیا جائے 10-20 دن پہلے سے، تو ولادت کے دن اس کے اچھے ہوتے ہیں، آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے۔ ایک یہ بتایا جاتا ہے، اور دعاؤں کے اندر جو ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور نمبر 2 دعا یہ کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 3 دعا یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا بھی، یعنی کہ یہ 3 دعائیں اور کچھ آیات جو لکھ کے پینے کا کہا جاتا ہے۔ لکھ کر پینے کے لیے کچھ مزید اور کچھ بھی لکھا گیا ہے، اور کافی کتابوں میں ذکر آتے ہیں، لیکن چونکہ میں لکھنے اور تعویذ وغیرہ بنانے کی زیادہ حامی نہیں ہوں، چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس لیے میں نے کہا، اور کرنے والے بھی اچھے عالم ہیں ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس حوالے سے میں نے ان کے حوالے سے بات کر دی ہے، ورنہ میں تعویذ یا لکھ کے پینے یا لگانے یا کہیں باندھنے کی مخالفت اس لیے کرتا ہوں، اس طرح قرآن پاک کی توہین ہو جاتی ہے، اور اکثر اور تعویذات پہننے والے لوگ اس کو پہن کے واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں، اور پھر
سد ذریعہ بھی ہے کفریہ کلمات کی، یعنی کہ اس میں لکھنے والے اکثر یا جبریل یا میکائیل یا حسن یا حسین، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بڑی مخلوق کی مدد کی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو ویسے بھی شرک ہے۔ تو ان کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو لکھنے والے کو اگر اجازت مل جائے تو اس کی مرضی، آگے جو کچھ لکھے، کون اس کا حساب لے سکتا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ذریعہ نہ بنوں۔ اس لیے عمومی طور پر میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ تعویذات کا حامی میں نہیں ہوں، اگرچہ کچھ علماء قرآنی تعویذات کے حامی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ غلط اس لیے ہیں کہ وہ غلط کام اور گناہ کام کا چونکہ ذریعہ بنتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال ڈلیوری کی آسانی کے لیے جو کچھ میں نے ذکر کیا، یہ اچھے اور سلف علماء نے ذکر کیا ہے، ان نسخوں کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اللہ ثانیہ فرمائے۔